باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت اور نگاہ کیمیا کی تاثیر مخدوم و مسوار کے زیر اثر رمضان المبارک میں ہم ساری دنیا سے کٹ کے اللہ ہی کے ہو جانے کے قول مسوار پر عمل پیرا ہے اور باخوبی پیرا ہے، اور ان محافل یا مجالس میں ہم توحید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ توحید کو پانے کا یعنی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات کو پانے کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنا اس مہینے کا لب لباب ہے، اور اللہ کی اطاعت میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں اور مسوار کلندر کے تصور میں ہم یہ زندگی کا جو اسپریچول لائف گزار رہے ہیں۔ تو ہم گزشتہ مجالس میں محافل میں یہ بیان کر چکے، ہم نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث جبریل کو پڑھا، اس پر عمل کیا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور وہ سلسلہ آج تک جاری و ساری رہے گا۔ اور پھر رمضان المبارک کے دوسرے اشرا میں ہم نے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے وجود تصوف اور علم تصوف۔ تو وجود تصوف اور علم تصوف دو الگ الگ جو ہیں چیزیں ہیں، اور روحانیت میں دونوں کا بڑا ایک مقام ہوتا ہے۔ علم تصوف جو ہے یہ توحید کا علم ہوتا ہے، اور وجود تصوف توحید کا وجود ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی پیچیدہ سا عنوان ہوتا ہے، اور آئیے ہم نے گزشتہ جو قلندران گزرے ہیں ان کی تعلیمات کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو اگر آپ نے وجود تصوف اور علم تصوف کو سمجھنا ہوگا تو پھر قلندروں کی زندگی اور ان کی تعلیم، ان کے مجاہدات، ریاضیات اور ان کے طریقے کو سمجھنا ہوگا۔ انشاءاللہ آج ہم وجود تصوف کیسے ملتا ہے اس کے ایک پہلو پر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کلام میں سے وجود تصوف کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر آگے چل کر کہ وجود تصوف بنا کیسے ہوتا ہے۔ علم تصوف تو سب کو پتہ چل گیا کہ علم ہے جو اولیاء اللہ کی کتابیں ہیں، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے، حیات مبارکہ جو ہے، اس پر جو بک سیرت النبی کو مطالعہ کیا جائے وہاں سے علم تصوف ملتا ہے۔ تمام صوفیاء کی اکابرین کی کتابیں ہیں، اور خصوصاً جو شاعری ہے حضرت مولانا رومی کلندر کی، اس میں وجود تصوف ملتا ہے۔ اور چونکہ پیغام رومی جو ہے وہ پیغام کلندر ہے، اور مولانا رومی کا جو ہے سارا علم کا خزانہ اور ان کا جو فلسفہ ہے اسی فلسفے کو حضرت اقبال نے بیان کیا ہے، جو کہ مولانا رومی کے وہ روحانی مرید ہے اور روحانی شیخ ہے مولانا رومی۔ تو آئیے ان کی کتاب ہے جوید نامہ، یہ دو کتابیں حضرت علامہ نے ایسے لکھی ہیں، کہتے ہیں کہ ایسی کتابیں آج تک 1400 سال میں لکھی نہیں گئیں، اور یہ دراصل جو کتابوں میں جوید نامہ اور سرار خودی میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ دراصل فلسفہ رومی ہے۔ اور مولانا رومی کلندر نے حضرت علامہ اقبال کو ایک وجود تصوف کے بارے میں سمجھایا ہے، اور مولانا
کے افکار سے متاثر ہو کر حضرت علامہ نے ایک پوری نظم لکھی ہے جس کا ہے زروان کی ہوں زمانے مکان و مکانس، یعنی زروان جو زمان و مکان کی روح ہے، مسافر یعنی علامہ اقبال کو عالم علمی کی سیاحت کے لیے لے جاتی ہے۔ وہ اشعار سے یہ ہمارا ویڈیو، یہ مجلس وقت کم ہے، فارسی متن کو چھوڑ کر اس کا تبرکن اردو ترجمہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور اس کی پھر سمری اور خلاصہ جو ہے کر کے ہم یہ بات سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ وجود تصور جو ہے وہ کیسے ملتا ہے اور علم تصور از کلامش جان من بداب شد در تنم ہر ذرہ جو سیماب شد، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور آگے سارے یہ اشعار ہیں۔ تو برکن ایک شعر میں نے پڑھ لیا ہے تاکہ کوئی اگر کوئی ریفرنس حوالہ ڈھونڈنا جائے تو جو جاوید نامہ میں اس کو یہ مل جائے۔ وہ حضرت علامہ فرماتے ہیں مولانا رومی کلندر کی باتوں سے میری روح بے قرار ہوگی اور میرا جسم کا ہر ذرہ پارے پارے کی طرح ہو گیا، یعنی بے چینی اور اضطراب کا میں شکار ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں جو میں نے علم پڑھا تھا وہ مجھے بھول گیا۔ جب میرے مرشد کریم کلندر نے کلندرانہ افکار میرے سامنے پڑے بیان کیے تو پارے کی طرح میرا جسم نرم ہو گیا، یعنی ان کے کلام کی تاثیر و حلاوت میرے وجود میں اتر آئی اور میں نے اس کو اپنے وجود میں کوئی تبدیلی لاتے ہوئے محسوس کیا۔ اسی اسنا میں اچانک میں نے دیکھا کہ مغرب اور مشرق کے درمیان آسمان نور کے ایک بادل میں ڈوبا ہوا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ حضرت علامہ نے اپنے پیر و مرشد مولا رومی کلندر کے سامنے بیٹھے اور کلندر پاک نے کلام فرمایا تو اس کلام کی تاثیر سے میرا جسم بارہ بارہ ہو گیا اور میں کچھ دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ میں نے اچانک دیکھا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان آسمان نور کے ایک بادل میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس بادل میں سے فرشتہ نیچے اترا، اس کے دو چہرے تھے، ایک آگ کی مانے تو دوسرا دھوئیں کی مانے۔ شعر نمبر 4، وہ یعنی دھوئیں والا چہرہ رات کی طرح تاریک، جبکہ آگ والا چہرہ ستارہ شہاب کی طرح روشن تھا۔ اس کے یہ معنی آگ والے چہرے کی آنکھ بیدار تو دوسری دھوئیں کے چہرے والی آنکھ سوئی ہوئی تھی یا نیند میں تھی۔ 5ویں شعر میں وہ فرماتے ہیں اس کے پر سرخ اور زرد رنگ کے نیز سبز سفید اور نیلے اور لاجوردی تھے۔ 6 شعر میں کہتے ہیں اس کے مزاج میں خیال کی سی رفتار یعنی تیز رفتاری تھی اور زمین سے لے کر کہکشاں تک کا سفر اس کے لیے ایک پل کا سفر تھا، بالکل خیال کی طرح جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور کہیں سے کہیں پل بھر میں پہنچتا ہے۔ ہر لمحہ اس میں ایک نئی آرزو پیدا ہوتی تھی اور ہر پل ایک نئی فضاؤں میں اس کی اڑان ہوتی تھی۔ وہ بولا میں زروان ہوں اور اس جہان پر میں قاہر ہوں، مسلط ہوں، میں نگاہ سے پنہاں بھی ہوں اور ظاہر بھی ہوں، ہر تدبیر میری تقدیر سے وابستہ ہے، بولنے والے اور نہ بولنے والے سبھی میرے شکار ہیں، مطلب یہ کہ کائنات کی کوئی بھی شے اور مخلوق میرے تسلط سے آزاد نہیں ہے۔ شاخ کے اندر کلی میری وجہ سے پھوٹتی ہے، پرندہ آشیانے میں میری وجہ سے فریادی ہے، دانا میری پرواز سے درخت کی صورت اختیار کرتا ہے، ہر فراق ہجر میرے ہی فیض سے وصل بنتا ہے اور یا وصل میں تبدیل ہوتا ہے۔ میں عطاب بھی لاتا ہوں، خطاب بھی، اور میں ہی کسی کو پیاسا بناتا ہوں تاکہ اس کے لیے پینے کی چیزیں لاؤں، یعنی عذاب اور ثواب لانے والا میں ہی ہوں، میں ہی زندگی ہوں، میں ہی موت ہوں، میں ہی قیامت ہوں، میں ہی حشر ہوں۔ اور
میں ہی دوزخ ہوں اور میں ہی فردوس ہوں، میں ہی حور ہوں۔ آدمی اور فرشتے میرے بندے ہوئے ہیں، میرے بند میں بندے ہوئے ہیں، میرے قیدی ہیں۔ یہ 6 روزہ جہان میرا بیٹا ہے۔ ہر وہ پھول جو شاخ سے ٹوٹتا ہے، چنتا ہے، وہ میں ہوں، اور ہر وہ چیز جو تو دیکھتا ہے اس کی جڑ میں ہوں۔ یہ جہاں کائنات میرے طلسم میں اسیر ہے، اور میرے دم میں میری پھونک کی وجہ سے یہ جہاں ہر لمحہ بوڑھا ہو رہا ہے، گویا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رسیدہ ہو رہا ہے۔ جس کسی نے بھی دل میں لی اللہ کا نقش بٹھا، جس کسی کے دل میں بھی لی اللہ کا نقش بیٹھ گیا، جوان مرد دلیر آدمی نے میرا جادو توڑ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ لی اللہ کی رم سے آشنا انسان وقت پر قابو پا لیتا ہے اور زمانہ اس کی غلامی میں آ جاتا ہے۔ اگر تیری خواہش ہے کہ درمیان میں تو میں نہ رہوں تو پھر لی اللہ کو عین جان سے دوبارہ پڑھ۔ گویا اگر تو چاہتا ہے کہ وقت تیری غلامی میں آ جائے، یعنی بلند مرتبہ حاصل ہو، تو پھر سے دوبارہ پڑھ اور خود پر نافذ کر۔ میں نہیں جانتا با خدا اس کی نگاہ میں کیا تھا، اس نے میری نگاہ سے یہ پرانا جہان اڑا لیا، یعنی میں اس سے ہزاروں برس سے چلی آنے والی دنیا کو بھول گیا، یا میری نگاہ کسی اور جہان پر کھل گئی، یا پھر وہی پرانا جہان دیگر گم ہو گیا۔ میں اس رنگ و بو کی کائنات میں تو مر گیا، اور ایک ہنگاموں اور شور و غوا سے خالی جہاں میں پیدا ہو گیا، غالباً عالم سفلی سے عالم علوی میں پہنچ گیا۔ میرا تعلق اس پرانے جہاں مادی دنیا سے ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور ایک نئی دنیا میرے ایک جہاں کے نقصان میں سے میری جان تڑپ اٹھی، تاکہ ان کی میری خاک میں ایک نیا جان پیدا ہو گیا۔ میرا جسم پہلے سے زیادہ ہلکا ہو گیا، اور جہاں پہلے سے زیادہ تیز رفتار ہوگی، جبکہ میرے دل کی آنکھ پہلے زیادہ دیکھنے والی یعنی بیدار ہوگی، چھپی ہوئی کشیدہ اشیاء بے پردہ ہو کر ظاہر ہوگی، اور اسی سنا میں میرے کانوں میں ستاروں کا گیت پہنچا، میں نے ستاروں کا نغمہ سنا۔ یہ وہ ٹیکسٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ عربی متن نہیں، فارسی متن چھوڑ دیا، اور حضرت علامہ نے اپنی کیفیت کو بیان کیا جو مولانا رومی کلندر نے ان پر اپنی کلندرانہ توجہ فرمائی، اور انہیں اس جہان سے اٹھا کر وہ کسی دوسرے جہان میں لے گئے۔ وہ جہاں جسے ریالٹی کہتے ہیں، جسے حقیقت کہتے ہیں، جسے میٹا فزکس کہتے ہیں، کہ وہ جہاں جو حقیقتوں کا جہاں ہے، جو عام بندے کی آنکھ سے اوجھل ہوتا ہے، اور جب دل کی آنکھ بیدار ہوتی ہے، جب دل میں اللہ کا نور آتا ہے، اللہ کی توحید آتی ہے، اور بندے کے دل میں اللہ کا نور ظہور پذیر ہوتا ہے، اللہ کی صفات آتی ہے، اور اللہ کی ذات آ جاتی ہے، جو اسلام پر چلا، پھر ایمان مکمل کیا، اور دل میں اللہ کا دیدار کیا، وہ مرتبہ احسان تک پہنچ کر پھر مستقبل، پریزنٹ، پاس اور فیوچر کے حالات سے وہ خود بھی آگاہ ہو جاتا ہے، پرانا جہان بھی دیکھتا ہے، نیا جہان بھی دیکھتا ہے۔ جیسے حضرت علامہ نے فرمایا، یہ میرے مرشد پاک، میرے کلندر مرشد مولانا رومی کی عطا ہے، ان کی نظر کیمیا کی تاثیر تھی، ان کا وہ کلندرانہ کلام تھا جو پڑھا میرے سامنے، اس کا اثر ہوا، وہ مجھے اس دنیا سے لے کر دوسرے جہان میں لے کے جہاں ساری چیزوں کی حقیقت ہے۔ تو وہاں میری ملاقات ایک فرشتے سے انہوں نے کروائی، اور اس فرشتے سے میں نے پوچھا تو کون ہے، تو اس فرشتے نے پھر کہا کہ میں زروان ہوں، یعنی اللہ پاک کی طرف سے میری ڈیوٹی لگی ہے، میں بندے کی تقدیر ہوں، جو چاہتا ہے اس کا حکم اس نے مجھے دے رکھا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے سارے احکامات کو بجا لاتا ہوں۔ یعنی شاعرانہ انداز میں سمجھایا کہ اگر کسی کو بھوک اور پیاس لگتی ہے تو وہ میں ہی ہوں، اور پھر میں ہی اس کی اللہ کی جانب سے، اللہ کے امر سے میں بھوک پیاس لاتا ہوں، بندے کو پانی دیتا ہوں، میں ہی زندگی ہوں، زندگی بھی میں دیتا ہوں، موت بھی میں دیتا ہوں، حیات بھی میں ہوں،
میں جہان پر مسلط ہوں، یعنی اللہ نے کی طرف سے یہ میرا ذمہ ہے یہ کام کرنا، جیسے دوسرے ملائکہ کام کرتے ہیں اسی طرح یہ کام کرنا میرا فرض ہے۔ اللہ کا حکم میں بجا لاتا ہوں، اللہ کے احکامات کی وجہ سے، اللہ کی پاور طاقت کا میں مظہر ہوں، اور میں ساری مشکل کشا ہوں، مشکل لاتا بھی میں ہوں، بندے کی مشکل کشا بھی میں کرتا ہوں، لیکن یہ اللہ ہی کی جانب سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے میرا یہ ذمہ سونپ رکھا ہے، میرے ذمہ یہ کام ہے۔ مشکل میں بندے کو ڈانٹنا بھی میں ہوں، مشکل سے نکالتا بھی میں ہوں، تقدیر بھی میں ہوں، تدبیر بھی میں ہوں، موت بھی میں ہوں، یاد بھی میں ہوں۔ اور یہی میرے مرشد مولانا ربی مجھے سمجھانا چاہتے تھے کہ اے اقبال یہ راز سمجھ، علم کو چھوڑ، بکس کو چھوڑ، کتابوں کو چھوڑ، میری مریدی میں آ اور کلندر بن، اور پھر دیکھ کلندر کیا کر سکتا ہے، اور اپنے علم صرف پڑھنا بلکہ اپنے وجود کو تصوف بنا، یعنی اپنے وجود کو تصوف بنا، اپنے دل کو مصفا فرما، اپنے دل کو پاک فرما، وہاں کامل ایمان با مومن بن، یعنی تو جیسے وہ حضرت آسا رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے، انہوں نے مریدی اختیار کی سلیبا کی، اور پھر اس میں کمال پایا، وہ مومن بنے، وہ جنت کو دیکھتے، دوزخ کو دیکھتے تھے، اور ایک دن انہوں نے اللہ کو اپنے دل میں دیکھ لیا، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عارضہ مبارک ہو، تو ولی یہ کامل ہو گیا، عارض ہو گیا ہے۔ اور تو وہ اصحابی تھا، اس دنیا میں موجود تھا، رسول پاک کی فرما برداری میں رہا، ان کا مریض بنا، ان سے محبت کی، ان کا ادب کیا، ان کا تصور کیا، ان کی بات مانی، اور ایمان کو مکمل کیا، اسلام لایا، ایمان مکمل کیا، مرتبہ احسان تک پہنچا۔ تو اس نے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر دوزخ کو دیکھا، دوزخ میں جو بندے تھے گفتگو کر رہے انہیں دیکھا، جنتیوں کو دیکھا، جنت دیکھا، حتیٰ کہ اپنے دل میں رسول پاک کی فرما مداری اطاعت میں مریدی رہ کر اللہ کو دیکھ لیا، اور اسے دیدار خدا ہوا، وہ پاس بھی جان گیا، پریزنٹ بھی جان گیا، فیوچر بھی جان گیا، وہ مرد کلندر ہو گیا، مرد خدا ہو، اور رہنما ہو گیا، رہنمائی کر دی، بتا دیا کہ دوزخ میں کون لوگ جائیں گے، وہ باتیں کون سی ہیں، وہ دوزخ میں جو گئے ہیں جائیں گے، وہ کون سی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے کون سے اللہ کی نافرمانی کی تو اس نافرمانی سے، اور رسول پاک کی بے ادبی کی، اور اس کے ولیوں کی بے ادبی کی، اور ہم دوزخ میں چلے گئے، اور کون سے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا، اور بعد میں ولیوں کا ادب کیا، اور اللہ کی توحید کو مانا، اب صرف مسلم اسلام نہ لائے، ایمان لائے، مرتبہ احسان تک پہنچے اور پروٹیکشن کر لی، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جبرائیل نے سوال پوچھے تو آقا نامدار نے جواب دیا اسلام، ایمان، احسان اور پروٹیکشن، غیب کی بتایا کہ پوچھا قیامت کب آئے گی، آقا نامدار نے قیامت کی نشانیاں بتائی کہ جب لوگی اپنا خان اپنا آقا جنم دے گی، اور جب ننگے پیروں والے غریب بکریاں چرانے والے عرب جو ہیں وہ بڑے بڑے بلات اور آسمان سے کرتی باتیں بلڈنگیں بنائیں گے، تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ اور جب ہو جا سکے صدر ہوا تو اس وقت بھی اللہ نے فرمایا کہ چاند پھٹ گیا، ٹکڑے ہو گیا، اس کا مطلب ہے اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ تو یہ نشانیاں ہیں۔ تو یہ ہے وجود تصوف۔ جو وجود تصوف ہوتا ہے وہ بننا کیسا ہے، لی اللہ جو مولانا رومی نے اپنے مرید اپنے طالب کو بتایا کہ فرشتے سے میں پوچھ دیتا ہوں کہ جو بندہ کسی کامل کلندر کا جیسے مخدوم منصوار ہے مولانا رومی مرید بنتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ادب کرتا ہے، تصور کرتا ہے، وفا کرتا ہے، جیسے رضی حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے محبت کی، ان کا ادب کیا، تصور کیا، وفا کی امن مانا، تو وہ وجود تصور بنے، انہوں نے اللہ کا دیدار اپنے قلم مبارک میں کر لیا، پاس پریزنٹ فیوچر ماضی حال اور مستقبل کی باتوں کو وہ جان گئے، اور جنت اور دوزخ کا حال بھی بتا دیا، اللہ کا دیدار
ہو گیا تو رسول پاک نے فرمایا تو وجود تصوف ہے، تو عارف باللہ ہے، تیرے دل میں خدا کا ظہور ہو گیا ہے اور تو مرد کامل بن گیا ہے۔ اسی طرح حضرت اقبال کو مولانا رومی کلندر نے سمجھایا کہ تو بھی آ، جو بندہ کسی کامل مرشد کا مرید بنتا ہے وہ اللہ کا نام اس میں اللہ ذات پڑھنے کے لیے دیتا ہے، جب وہ اس میں اللہ ذات پڑھتا ہے اس میں اس میں اللہ ذات کی روشنی سے وہ اڑ کر اللہ تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے۔ جیسے رسول نے یہ خلاصہ کیا، جس دل میں اسم اللہ دا چمکے عشق بھی کردہ اللہ ہو، بات سوری دے چھپ دے نہیں، پاوے سہ رکھیے پلے ہو، انگلیاں پیچھے دن نہیں ٹپ دے، دریا نہیں رہندے کلے ہو، اسا اس وچ او اسا وچ اسی یار سمجھلے ہو۔ یہی مضمون علامہ اقبال نے بیان کیا اور یہی حضرت مخدوم محمود بن سوار نے کیا۔ میرے من وچ بس کیا اللہ نے، میری ہو گئی بات اللہ نے، بڑی دل میں چمک بلڑی ہے میرا دل ورش بولا۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وجود تصوف تھے، مولا علی مشکل کشاد بھی وجود تصوف تھے، پیرانے پیر بھی وجود تصوف تھے، جناب رسول شاہ حقی بھی وجود تصوف تھے، اور آج مخدوم محمود مسوار وجود تصوف ہیں۔ وہ مقام احسان تک پہنچے ہیں، انہوں نے اللہ کا دیدار کر لیا ہے اور رسول پاک کے حکم کے مطابق ہم ان کے مرید بن گئے ہیں۔ وہ نائب رسول ہیں، نائب خدا ہیں، خدا تک پہنچے فقیر ہیں، ان سے قلم سے روشنی لے کر اس میں اللہ ذات پڑھ کر ہم بھی اس کی روشنی کو لے رہے ہیں۔ تو حضرت علامہ نے فرمایا جو نیم اللہ پڑھتا ہے اس زربان نے بتایا میں اور بندے کے درمیان سے ہٹ جاتا ہوں، بندہ اللہ اور بندہ ایک ہوتا ہے، پھر وہ سارے کام کرتا ہے جو اللہ اسے اختیار دیتا ہے۔ جیسے اللہ نے مجھے سارے اختیار دیے، پھر حسب سابق ان بندوں کو اللہ اختیار دیتا ہے، انہیں مشکل کشا جتروا اللہ بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ خود ان کے قلب میں آ کر سما جاتا ہے۔ جیسے وہ سماتا ہے، فرماتا ہے میں نہ زمین میں سما سکتا ہوں نہ آسمان میں سما سکتا ہوں، میں بندہ محمد کے قلب میں سمایا اور لوگوں آؤ مخدوم محمود مسوار کے اندر وہ وجود ہے جن میں اللہ کی ذات سمائی ہوئی ہے۔ جہاں اللہ سمایا ہوتا ہے وہاں مصباح کریم ہوتے ہیں، ساری کائنات وہاں ہوتی ہے، وہ بندہ مشکل کشا حاجت روا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے بعد نے بتا دیا، کرتا اللہ ہی سب کچھ ہے، لیکن وہ توحید حاصل ہو جائے، زبانی کلامی توحید والا کچھ نہیں کر سکتا، بس صرف قدر کے فتوے لگا سکتا تھا، کچھ نہیں سکتا۔ جو توحیدی بن جاتا ہے اللہ کی ذات اس کے دل میں سما جاتی ہے، جیسے مخدوم محمد مسوار کے قلب میں سما گئی ہے تو وہ بندہ توحید مطلق ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو دعا مانگتا ہے اللہ دعا قبول کرتا ہے، جیسے رسول پاک نے فرمایا عرصہ تو نے اب اللہ کا دیدار کر لیا، اب دعا مانگ، تو دعا قبول ہوئی۔ اگلی جنگ میں جہاد میں وہ شہادت پا گئے۔ تو یہ ہے توحید، یہ ہے وجود تصوف کہ ایسا وجود جس میں اللہ کی نور بھی آ جائے، ذات بھی آ جائے، بلکہ کل کائنات آ جائے، اور پھر اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں، پاؤں اللہ کے ہوتے ہیں، جیسے ہوا کہ اگلی نشست میں وہ حدیث آئے گی۔ مجھے آپ سارے پروگرام سنے اور پچھلے بھی سنے، سارے لیکچر یہ بھی سنے، تو انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ بس پار کے اندر کے وجود تصوف کی انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے سمجھ آئے گی، اور سمجھ آ گئی، آپ ان سے مل گئے، ان کے راستے پر چل گئے تو آپ کو صحیح توحید حاصل ہو جائے گی، اور دنیا میں بھی اعلیٰ عرفہ مقام پاؤ گے، قبر و حشر میں بھی، اور روز محشر تو وہ ملنا ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 صلی اللہ علی محمد، 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 صلی اللہ علیہ یا 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 محمد،
نور من صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ. اللہ 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 اللہ. Allah hurt, 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 Allah hurt. Hurt, 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 hurt. अब सांस के साथ ذکر ہو. یہ سلسلہ کلندریہ میں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. اس کو ریئل وائس آف گاڈ حقیقی خدا کی آواز بھی کہتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے عرش مبارک سے آواز آتی ہے وہی کلندر کے دل میں جب اللہ کا ظہور ہو جاتا ہے تو کلندر کے قلم سے بھی اللہ کی آواز آتی ہے. اور یہ تعلیمات محمود مسوار کا ایک بہت بڑا ذکر ہے دل کی صفائی کے لیے پاکیزگی کے لیے اور اللہ کی توحید کو دیکھنے کے لیے. دل کو لمبا سانس اندر کھینچ کر پیٹ میں بند کر لیتے ہیں اور پھر کی آواز ایسا تصور کیا جاتا ہے کہ میرے دل سے قدیمی اللہ کی آواز آ رہی ہے. لمبا سانس کھینچیں اور کرتے جائیں. جب سانس ختم ہوگا ساتھ ہی آواز بھی ذکر ختم ہو جائے. یہ منہ کے ساتھ نہیں منہ بند ناک کے ساتھ سانس لینا ہے. یہ تھا ذکر. اب ذکر خفی پاس انفاس. سانس اندر جائے تو یہ سمجھیں گے میں نے اللہ پڑھا ہے. سانس باہر نکلے تو یہ پڑھیں گے میں نے پڑھا ہے. جب سانس لمبا اندر کھینچیں گے تو دل پر اللہ لکھے اور جب سانس کو باہر نکالیں گے تو یہاں پیشانی پر اللہ کا اسم مبارک لکھے. یہ بہت ہی کمال کا ذکر ہے اور اس ذکر سے سینکڑوں بیماریاں بھی ٹھیک ہوتی جن کا بعد میں آپ کو بتاؤں گا.
اور یہ اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور نہیں جو تصوف کی کتابیں لکھی انہوں نے اکثر و بیشتر مل جاتی ہے۔ افضل العبادہ ذکر خفی، دنیا کی سب سے بڑی عبادت یہ ذکر خفی ہے، اللہ کے نام کا ذکر۔ تو آئیے سانس منہ بند کریں، زبان کو دورہ کر کے تالو کے ساتھ لگا لیں، لمبا اندر سانس کہیں گے کہ ہو کہیں گے، اور سانس آہستہ آہستہ باہر چھوڑیں گے، اللہ کہیں گے، سانس باہر چھوڑیں گے۔ یہ سب ذکر روک دیں اور زبان نہیں کھولیں اور 11 دفعہ درود پاک پڑھ دیں۔ اس سے بلا ذکر ہے، ذکر امسردم اس کو کہتے ہیں۔ سانس کو روک کر نبض پر ہاتھ رکھیں، دل پر رکھ لیں، ٹخنوں پر رکھ لیں، یا گردن پر رکھ لیں۔ سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو۔ سانس کو روکنا ہے اور 5 بار امسردم کرنا ہے ایسے، اور اللہ نبض کے ساتھ۔
یہ تھا ذکر قلبی سے. اب مراقبہ نور و مراقبہ شیخ. مراقبہ شیخ یہ ہوتا ہے کہ یوں دیکھے سامنے وہ میرے شیخ ہیں مخدوم محمد مسوات، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں انہیں دیکھ رہا ہوں، اور ان کے نورانی قلب میں سے نور نکل کر میرے قلب میں آ رہا ہوں. آنکھیں بند کریں، تھوڑا سا سانس کو بے شک اگر تھوڑا سا روک لے تو زیادہ توجہ ہو جاتی. تو سامنے میرے شیخ مخدوم محمد مسوات ہیں، میرے دل میں بھی دماغ میں، دائیں گنجے کے ساتھ بائیں، پیچھے بھی ہر طرف وہ جلوہ پر باہر. آپ اسی تصور کو قائم کر گئے. یہ تصور کریں میرے دل کی جگہ ایک مرکری بلب ہے اور اس پر اس میں اللہ ذات اللہ لکھا ہوا ہے. یہ بار بار پڑھے، میرے دل میں مرکری بلب ہے اور اس پر اس میں اللہ ذات لکھا ہوا ہے. میرے دل کی جگہ مرکری بلب ہے، اس پر اس میں اللہ ذات اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. میرے قلم میں میرے دل میں ایک مرکری بلب ہے، اس کے اوپر اس میں اللہ ذات لکھا ہے، اللہ کا نام لکھا ہے. اور یہ اللہ کا نام اب روشن ہو رہا ہے، اس میں سے روشنی پھوٹ رہی ہے، نور نکل رہا ہے. اور یہ نور کی روشنی جو ہے میرے دائیں جانب دائیں بازو پہ جا رہی ہے اور وہ بازو روشن ہو گیا ہے. اس کے بعد یہ میرے بائیں بازو میں جا رہی ہے، وہ اللہ کے نور سے روشن ہو گیا. دائیں ٹانگ میں جا رہی ہے، بائیں ٹانگیں روشن ہو گئی ہیں. اب یہ نور میرے سر کی جانب بڑھ رہا ہے. اب یہ تصور کریں پورے جسم میں، بدن میں اس میں اللہ ذات کا نور روشنی پھیل گئی ہے اور میرا وجود ختم ہو گیا. اللہ باقی، میں نہیں وہ ہے، میں نہیں وہ ہے. ایسے کرتے تھے. آپ کرتے جائیں، دل پہ توجہ رکھیں، دل کی جب توجہ رکھیں اور یہ سمجھے دل میں ایک مرکری بلب ہے، اس پر اس میں اللہ ذات لکھا ہوا ہے اور وہ روشنی پورے جسم میں پھیل رہی ہے. تو جب یہ ہو کی ضرب لگتی ہے تو وہاں سے شعلہ اٹھ رہا ہے. ہاں 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 ہاں. یہ تھا مراقبہ نور اور مراقبہ عشاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. یا اللہ اس نورانی کلندر نامہ کا صورت تیری بارگاہ میں وسیلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے قبول فرما اور حضور اکبر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر قبول فرما اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام انبیاء اور صحابہ اکرام کی بارگاہ میں پیش کیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. جناب مولا علی مشکل شاہ کر مولا مجموع مائی صاحب خود جنت سلامت علیہ 12 مائی 14 مصوبت شہداء کربلا سیدنا امام حسین علیہ السلام، جناب غوث اعظم رضی رحمۃ اللہ علیہ، جناب داتا غانی بخش علی ولی خواجہ معین الدین چشتی، سید شیخ حمزہ مخدومی نظر بابا توف شاہی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کی بارگاہ میں پیش کر قبول فرما
تمام قلمدران کی بارگاہ میں پیش کروں فرما، خصوصاً مرشد مذوبان و سالکان و قلمدران بابا جی سیدنا رسول شاہ حقی کی روح کو بخشیا قبول فرما، سب کے والدین کو میں بخشتا ہوں، ناچیز اپنے والدہ اور والد صاحب کو بخشتا ہوں یا اللہ، ہم پر بھی رحم پر، ہمارے جو چلے گئے ہم پر رحم پر فرما، ہمارے فضل و کرم فرما، سب کی دلی خواہشات ایک حاجات پوری فرما، اگر کوئی بیماری ہے چاہے ظاہری ہے چاہے باطنی ہے چاہے نفسی ہے قلبی ہے جیسی بھی ہے یا اللہ جو بیماری سمجھاتا فرما، اور جن کی اولاد نہیں اولاد عطا فرما، جن کی شادی نہیں ہو رہی وہ کہہ رہے ہیں شادی فرما، نیک رشتے انہیں مل جائیں، جو لوگ برون ملک رزق اور روزگار کے لیے جانا چاہتے ہیں یا اللہ ان کو رزق کی تلاش میں کوشاں ہے یا اللہ انہیں اللہ رزق کے لیے ان کو مال ملے گا، جو وہاں چلے گئے دعا کے لیے عرض کر رہے یا اللہ تو وہاں کامیابی کمانی عطا فرما، انہیں اس رمضان مبارک میں صحیح توحید حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کو جانے کی توفیق عطا فرما، جادو جنتر منتر گھروں میں دور فرما، اور یا اللہ سب کو ثابت قدم عطا فرما، اپنے اپنے شیخ کے مطابق چلا، ہمیں اپنے شیخ محمود مسوا کے اندر کا تصور عطا فرما، ان کی مطابقت میں رکھ، ان کے ساتھ محبت ادب تصور برکہ جو شرائط ہے پوری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان محافل کو کامیاب و کامران فرما، محبت مشن پسند بلند فرما، اور دین و دنیا کی ساری نعمتیں ہمیں نصیب فرما، آمین برحمتک۔